السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، حاضرین مجلس، سامعین نظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے زکوٰۃ کے متعلق جو مسائل ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلامیہ ارکان میں سے تیسرا رکن ہے، تیسرا فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض کیا گیا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تو لہذا جو صاحب نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ کا فرض ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں جا سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دو، اللہ پر ایمان لے آؤ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھو، استطاعت ہو تو حج کے لیے جاؤ۔ تو شخص یہ کہتے ہوئے گیا کہ میں ان تمام چیزوں کا ادا کروں گا، اس میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا اور کسی چیز کو نہیں بڑھاؤں گا۔ جب وہ واپس چل دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے بات میں سچا ہے، اگر وہ ان چیزوں پر مکمل طور پر عمل کرتا ہے، تو اگر آپ جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس شخص کو دیکھو، یعنی ان چیزوں پر عمل کرنے سے کامل طور پر بندہ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے تھے، اور خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتے تھے، یعنی رمضان مبارک کی ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ یہاں تک کہ مثال دے کر کہا جاتا ہے کہ جس طرح تیز ہوا ہوتی ہے، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے والے تھے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، صاحب نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اس کے مصارف یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یعنی اس میں 8 لوگوں کا ذکر فرمایا، جس میں مساکین، فقراء، مسکین، اسی طریقے سے فقیر لوگ، اور اسی طریقے سے مسافر، اگر وہ سفر میں پھنس گیا ہو اور اس کے پاس کوئی اس سے سفر سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس شخص کے لیے، اور اسی طریقے سے صدقات کو وصول کرنے والوں کے لیے، تو یہ تمام مصارف کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، 8 قسم کے لوگ۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جن پر اپنا مال خرچ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، جس پر تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کو زکوٰۃ دینا اولاد کا، یہ جائز نہیں ہے، اور اس طریقے سے اونچے تک جیسے دادا، اس طرح سے آخر تک کے لوگوں، اور اسی طریقے سے ماں باپ کا اولاد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جیسے پوتے پوتیاں وغیرہ، تو یہ آخر تک۔ تو لہٰذا جن پر خرچ کرنا ضروری ہے ایسے اشخاص پر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ 3 چیزوں پر فرض ہے، ایک ہے سونا چاندی،
اور اسی طریقے سے کچھ جیسی چیزیں جیسے ہم جو روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو تجارت کے لیے ہم نے رکھا ہے، تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کا نصاب اگر کسی کے پاس 52 تولہ چاندی ہے یا 7 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جیسے اونٹ، گائے، بیل، اسی طریقے سے بکریاں، اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے، ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہے، اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے اور ان چیزوں پر سال بھی گزر جائے، اور اس طریقے سے مال کے لیے بھی سال کا گزرنا، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور تیسری چیز، وہ زمین جس سے ہم اگاتے ہیں تو اس زمین پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس میں 2 قسم کی زمین ہیں، ایک وہ زمین جو آسمانی بارش سے اگتی ہے، تو لہذا ایسی زمین پر اس زمین کا 10واں حصہ کا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور وہ زمین جسے ہم موٹر وغیرہ کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے پانی کو بہا کر اس زمین کو اگاتے ہیں، تو اس میں سے اس 10ویں حصے کا 5واں حصہ خمس اس پر فرض ہے۔ تو لہذا یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی 3 چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، ہم زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث۔ اور اسی طریقے سے جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود اپنے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، تو میرے محترم بزرگوں، اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ تو لہذا جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، پھر بھی اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کی وجہ سے، اس فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ مال اس کے لیے میرے محترم بزرگ عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے پیشانی کو، اس کی کمر وغیرہ کو میرے محترم بزرگوں اسے داغ دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ تو لہذا ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم، یعنی جو صاحب نصاب ان سے مال لیجئے اور ان سے ان کا زکوٰۃ وصول کیجئے، اور وہ زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس زکوٰۃ کا ادا کرنے کی وجہ سے ان کے ظاہر کو بھی وہ پاک کر دے گا، ان کے باطن کو بھی پاک کر دے گا۔ تو لہذا جو مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو لہذا میرے محترم بزرگ، وہ مال پاک و صاف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ مالدار کو نہیں دی جا سکتی، یعنی جو خود صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں زکوٰۃ کو پورے طور پر حساب لگا کر ادا کرنے والے بنے۔ ایسا نہیں کہ جتنا ہمارا دل چاہا کہ کچھ دے دیا، کچھ چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اپنے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال دیا ہے، اس میں سے پورا حساب لگا کر ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کی وجہ سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ ادا کیے ہوئے مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کو زیادتی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں سے اسے عافیت عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ چھپ کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو یہ چھپ کر صدقہ کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا میرے محترم اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، ان کے حق کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے، اس فعل کی وجہ سے اس صلہ رحمی کرنے والے کو، اچھا سلوک کرنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کی عمر کے اندر زیادتی کرتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، جس طریقے سے ہم چھپ کر گناہ کرتے ہیں، تو اس گناہ کے ذریعے سے میرے محترم بزرگوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم چھپ کر اللہ تعالیٰ کے لیے
اپنے صدقات ادا کریں گے، اپنے زکات ادا کریں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، اپنے بھائیوں کی ضرورت مندوں کی محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، تو میرے محترم بزرگ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی، اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنائیں گے اور میرے محترم بزرگوں جنت میں جانے والے بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے اور اس کی ناراضگی سے ہم بچنے والے بنیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، ہم زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بخیل بن گئے، تو میرے محترم بزرگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بارش کو برسانے سے روک دیتے ہیں۔ تو لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ میرے محترم بزرگوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال عطا کیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ، یہ نہیں بوجھ سمجھ کر، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب جو مال کو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی محتاج کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، تو ہمیں اس پر احسان جتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے ذریعے سے احسان جتائیں گے، میرے محترم بزرگ کو کمزور سمجھیں گے، تو اپنا دیا ہوا پورا کا پورا کہلائے جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں مالدار دیا ہے، عطا کرنے والا بنایا ہے، کہ اللہ کا فضل ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو بندے زکوٰۃ لے رہے ہیں، جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، میرے محترم بزرگ ان کا شکر ادا کرنا ہے اور عاجزی کے ساتھ ہم زکوٰۃ دینے والے بنیں اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان غربا پر، ان مساکین پر، ان محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر گویا کہ احسان کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ ہم ان پر کوئی احسان نہیں کریں گے۔ ہمیں یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث شریف، جب قیامت قریب آ جائے گی لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ لے کر پھریں گے گلی گلی محلہ محلہ، مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنے والا بنایا ہے، اگر ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ ہم محتاجوں کو تلاش کریں، ہمیں انتظار میں نہ رہے کہ کوئی غریب کوئی مسکین ہمارے دروازے پر آ کر ہم سے زکوٰۃ مانگنے تک اور اپنے زکوٰۃ کو اپنے پاس رکھیں گے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، ہم خود تلاش کریں کہ محتاج کون ہے، اپنے محلے کے اندر سب سے پہلے کہ اس کا حق رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے تعلق والوں کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی ناراض کی وجہ سے، حالانکہ وہ محتاج ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم ان کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر محتاج ضرورت مند، اگر ہمارے رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے، مسکین ہے، اگر ہم ان کو زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو اجر عطا فرماتے ہیں، ایک ہے صلہ رحمی کا اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو لہذا ہم اپنے رشتہ داروں کو تلاش کریں اور اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کو جو محتاج ہیں ان تک تلاش کر اور جو ہمارے پاس بھی آئے زکوٰۃ کے وصولی کے لیے ان کو بھی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے احکام کو پورے طور پر، کامل طور پر، اخلاص کے ساتھ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عبادت اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری سے ہمیں بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایسی بیماریاں جو ہلاک کرنے والی ان تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔